اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بلڈ کو ڈونیٹ کرنے کا رجحان نہیں پایا جاتا، اور بلڈ ڈونیٹ کرتے وقت، خون کا عطیہ کرتے وقت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اگر بلڈ دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک آگاہی پروگرام شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ پیج بھی ہم نے بنا لیا ہے، گلیاد بلڈ ڈونیشن سوسائٹی۔ تو اس پیج کو بھی ذرا لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اور اس آگاہی پیغام کو پھیلانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ ہم سب نے مل کر انسانیت کو بچانا ہے، اور اگر کہیں بھی آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کا، خون کا عطیہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو ڈونیٹ کر دیجئے۔ اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، فائدے کئی سارے ہوتے ہیں لیکن بلڈ ڈونیٹ کرنے کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا فائدہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کا یہ ہے، جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کو بچانا گویا پوری انسانیت کے بچانے کے مترادف ہے۔ تو ایک زندگی کو بچانے کو آپ معمولی نہ سمجھے۔ اگر آپ نے ایک بوتل خون کی کسی کو عطیہ کر دی ہے تو یہ اس کو معمولی کام نہ سمجھیں۔ کوئی بھی چھوٹی سی بھی نیکی ہے، کسی انسان کی جان بچانے کے لیے آپ جو کام بھی کر سکتے ہیں وہ کام آپ کریں۔ اگر آپ کہیں کسی جگہ پہ آپ راستے میں دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بندہ زخمی پڑا ہے، فون کال کر کے کسی گاڑی کو، ایمبولینس کو منگا کر اس کو آپ اسپتال پہنچا دیتے ہیں تو یہ چھوٹا کام ہے، ایک زندگی بچ جائے گی۔ اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنا، کہیں بھی آپ کو ضرورت جب آواز لگے کہ بلڈ کی ضرورت ہے فلاں انسان کو، کوئی بھی انسان ہے وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہے، انسان ہی ہے، انسان کو دیکھ کر ایک انسان کی جان بچانے کا عزم کرنا ہے۔ ہر قسم کے لسانی امتیازات سے بالا تر ہو کر کوئی بھی انسان ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی تو اس کو انشاءاللہ بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، بلڈ دینا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا بلڈ کے حوالے سے، ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کی کئی ساری اقسام ہیں۔ اس میں سے جو کامن ٹائپ ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے، جو عمومی طور پر لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو اس میں 56 ڈیز کے بعد، یعنی 2 مہینے کے بعد آپ دوبارہ خون دے سکتے ہیں۔ اس سے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہوتی۔ اگر اسپیشل ٹائپ ہے، اگر ریڈ بلڈ سیل ہی آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں تو اس کے لیے 112 دن آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا دوبارہ دینے کے لیے۔ پلیٹلیٹ جو ہے وہ ہر 7 ڈیز کے بعد، ہر 7 دن کے بعد بندہ ڈونیٹ کر سکتا ہے، اور 24 ٹائم، ایک سال کے اندر 24 بار دے سکتا ہے۔ اور اگر پلازما ڈونیٹ کرنا ہے تو وہ 28 ڈیز کے بعد، یعنی سمجھے 1 مہینے کے بعد آپ اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، سال میں تقریباً 13 بار۔ اور اگر ملٹیپل ڈونیشن آپ کی ہے، پہلے آپ نے سمپل بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے پلیٹلیٹ کسی کو ڈونیٹ کر دیے یا ریڈ بلڈ سیل ڈونیٹ کر دیے، تو ملٹیپل ٹائپ کی اگر ڈونیشن کریں گے تو اس کی ڈیوریشن تھوڑی سی پھر مزید لمبی ہوتی جائے گی۔ لیکن بلڈ ڈونیٹ کرنے سے آپ کو کوئی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے فوائد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو ہارمفل آئرن ہے، نقصان دینے والا آئرن جو جمع ہو جاتا ہے وہ آپ کا جمع نہیں ہو پائے گا جب آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہارٹ اٹیک کا جو رسک ہے اس کو کم کرے گا بلڈ ڈونیشن، اور اسی طرح کینسر کا جو مرض ہے اس کا پھیلنے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے بلڈ ڈونیشن کی وجہ سے، اور آپ کا جو جگر ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے ہیلدی رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سٹریس کو کم کرتا ہے، ڈپریشن کو کم کرتا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنا۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہوئے اس سے پہلے آپ کے مطلوبہ جو ٹیسٹ ہے وہ کر لیے جاتے ہیں بلڈ کے، اس کے اندر کا کوئی انفیکشن نہیں ہے، وائرل انفیکشن وغیرہ، تو وہ پھر اگر آپ ہیلدی ہیں تو وہ آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ بلڈ ڈونیٹ کرنا کسی طرح سے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ جو بھی والدین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ کا کوئی بچہ، آپ کا بیٹا، بھائی، کوئی بھی
وہ اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ڈونیٹ کرنے دیں، اس کو منع نہ کریں، یہ ثواب کا کام ہے، صدقہ بھی ہے، انسانیت کی بھلائی بھی ہے، انسانیت کی جان بچانے کے لیے۔ تو ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہم سارے مل کر انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔ کچھ دوستوں نے جو عامر نذیر باغ نکر والے، انہوں نے واٹس ایپ پہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، گروپ بنا رہے ہیں، بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ زائد سرفراز ہیں نگری والا والے، پھر فیصل سلطان صاحب گڑا کئی والے، اسی طرح اور جتنے بھی حضرات ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے، تو ہم مل کر واٹس ایپ پہ بھی گروپ بنائیں گے، اور اس طرح فیس بک پیج کے اوپر بھی یہ ہم اس پیج کو بھی ذرا پروموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑ سکیں۔ تو جہاں پہ بھی کہیں بھی آپ پوسٹ دیکھیں، فیس بک کے اوپر پوسٹ دیکھیں یا واٹس ایپ کے اوپر گروپ کے اندر آپ کو اگر میسج آ جائے تو آپ کا جو اگر وہ مطلوبہ گروپ ہے بلڈ کا تو اس کو فوراً آپ عطیہ کر دیجئے۔ یہ ہمارے لیے کسی طرح سے بھی نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو ایبٹ آباد کے حوالے سے ہی جو پہلے عامر نذیر نے جو گروپ بنایا ہے وہ اصل میں ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے ایبٹ آباد کے اندر ہی آنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے اتنا بڑا ہمارا علاقہ ہے لیکن وہاں پہ کوئی بھی ایک ایسا سینٹر نہیں ہے جو انسانیت کی جان بچانے کے لیے ایمرجنسی کے وقت وہاں پہ کسی مریض کو لے کے انسان چلا جائے۔ تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی ایمبولینس سروس نہیں ہے۔ وہ سارا ہم جو عوام ہیں ان کی بے حسی کی وجہ سے کہ ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے انسانیت کے بچانے کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، معاشرے کی فلاح کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے اور نہ اس طرف ہماری سوچ جاتی ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہم وقتی طور پر کبھی کس کے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے مطالبات نہیں منوائے۔ ہم نے کبھی اپنے لیے کسی ہیلتھ سینٹر کا جہاں پہ کم از کم 24 گھنٹے ایمرجنسی ہو، کوئی انسان ہے، سارے لوگ شہر کے اندر رہ نہیں سکتے، گاؤں کے اندر کثیر تعداد لوگوں کی موجود ہے، ان کی زندگیوں کا کیا؟ تو جہاں پہ بھی اس طرح کی انسانیت کی بھلائی کا، انسانیت کو بچانے کا جو بھی کام ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیے۔ کسی کی ذات پات، کوئی مذہب، مسلک، یہ چیز بالکل اس سے بالاتر ہو کر انسانیت کے لیے یہ کام کیجئے کہ یہ انسانیت کی بھلائی کا کام جو ہے یہ بڑا محمود ہے اسلام میں بھی، اور ہر سوسائٹی کے اندر، ہر معاشرے کے اندر ایسا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو جو بھی حضرات ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ یا اس فیس بک پیج کے ذریعے، تو یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔